باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے کی ویڈیو میں احکام نماز کا ذکر کیا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ واجب نمازیں 6 ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بیان کریں گے، لہذا آج کی ویڈیو میں میں نماز کی تفصیل، ان نمازوں کی تفصیل بیان کر رہی ہوں۔ ہم نے بتایا تھا کہ واجب نمازیں 6 ہیں، جس میں سے پہلی نماز تھی روزانہ کی نمازیں۔ روزانہ کی نمازیں یعنی صبح کی 2 رکعت، ظہر و عصر کی 4 رکعت یعنی دونوں ملا کر 8 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ یہ نمازیں روزانہ انسانوں پر واجب ہیں اور یہ ٹوٹل ملا کر ہوئی 17 رکعت۔ یہ جو روزانہ کی نمازیں ہیں، یہ سفر کی حالت میں جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ قصر ہو جائیں گی، یعنی کہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اور دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا نماز آیات۔ نماز آیات کچھ وجوہات کی بنا پر واجب ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی وجہ ہے چاند گرہن، سورج گرہن، اور بھی وجوہات ہے کہ جن کی بنا پر نماز آیات واجب ہوتی ہیں، مثلاً زلزلہ، تیز آندھی کا آنا، یعنی کچھ ایسی وجوہات جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے تو انسان پر نماز آیات واجب ہو جائیں گی۔ سرخ آندھی کا چلنا، زلزلہ، طوفان، بجلی کا کڑکنا، سمندر کا خشک ہو جانا، ان تمام وجوہات پر انسانوں پر نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہم پر واجب ہیں وہ تیسرا پوائنٹ تھا نماز میت، یعنی جب میت کو غسل و کفن دے دیا جائے، اسے غسل کفن دے کر تیار کر لیا جائے تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نماز میت کا نام دیا گیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ تھا خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز، اور پانچواں ہے باپ کی قضا نماز جو کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، یعنی جب باپ اس دنیا سے چلا جائے تو اس نے جو اپنی عمر میں نمازیں چھوڑی تھیں، جنہیں اس نے والد نے ادا نہیں کی تھی، تو وہ نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نماز کو ادا کرے۔ اور ہمارا چھٹا اور آخری پوائنٹ تھا کہ وہ نمازیں جو منت، قسم وغیرہ کے بنا پر واجب ہوتی ہیں، اس کا بھی ادا کرنا واجب ہے، اور اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو گناہ ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نماز جمعہ، یعنی نماز جمعہ بھی روزانہ نمازوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز جمعہ کی پوری شرطیں موجود ہیں، نماز جمعہ کے ادا کرنے کی جو بھی شرطیں ہیں، اگر وہ تمام شرائط موجود ہیں تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ یا نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے۔ اگر نماز جمعہ پڑھ لیا تو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز جمعہ بھی صبح کی طرح 2 رکعت ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یہ نماز واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کو اختیار ہے کہ وہ یا تو نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے اور کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے تو میں وہ مقامات بتا دوں جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ دیکھیے عزیزو، شریعت میں، اسلام میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ مستحب ہے کہ انسان مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اور تمام مسجدوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت مسجد الحرام کو حاصل ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھی جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد کوفہ ہے، یعنی کہ کلاً بات یہ ہو رہی ہے کہ مسجد بہترین جگہ ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو، جو شخص مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے شخص سے اپنے کسی کام میں مشورہ نہ لیں، اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے گھر نہ لے کر جائیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ جہاں پر وہ نامحرم کی نگاہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اب میں ان مقام کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
تو دیکھیے دوستو، حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کسی انسان کے مقابل میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کسی دروازے کے مقابل میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسا دروازہ جو کھلا ہوا ہو وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، آگ اور چراغ کے سامنے، باورچی خانے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر جاندار کی فوٹو یا مجسمے وغیرہ موجود ہوں تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اسے ڈھانک دیا جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سڑک، گلی، کوچے وغیرہ ان تمام جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کے مقابل میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، دو قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو یا کوئی مثلاً کھڑا ہو، اگر ایسی جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ ہم اپنے سجدگاہ کے آگے کوئی چیز رکھ لیں، مثلاً رسی رکھ لیں یا تسبیح رکھ لیں، یہ رکھنا بھی کافی ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز رکھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا صحیح ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اور دوستو، نماز آیات پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کر لے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ نیت کا دل میں ہونا ہی کافی ہے۔ اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتی نماز ہے اور دونوں رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان نیت کر لے اور نیت کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کرنے کے بعد وہ ایک سورہ مکمل پڑھ لے، اس کے بعد رکوع بجا لائے، پھر کھڑا ہو، پھر ایک سورہ مکمل پڑھے، پھر رکوع بجا لائے، پھر کھڑا ہو، پھر ایک سورہ مکمل طور پر پڑھے، رکوع بجا لائے۔ اسی طرح سے وہ 5 دفعہ سورہ کو پڑھے گا اور 5 دفعہ رکوع میں جائے گا، اور آخری رکوع کے بعد وہ جس طرح سے صبح کے نماز میں سجدہ کو انجام دیتے ہیں ویسے سجدے کو انجام دے گا۔ انجام دینے کے بعد کھڑے ہوں گے اور بالکل اسی طرح سے جیسے پہلی رکعت کو انجام دیا ہے دوسری رکعت کو بھی انجام دیں گے، اور تشہد سلام کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا، اور ایک دوسرا طریقہ نماز آیات کا یہ ہے کہ ہم نیت کریں گے، نیت کے بعد سورہ حمد پڑھیں گے اور ایک ایسے سورہ کو مشخص کریں گے کہ جس میں 5 آیت ہو، مثلاً آپ لے لیں سورہ فلق، تو اس طرح سے پڑھیں گے کہ سورہ حمد کی تلاوت کر لیا، سورہ حمد کی تلاوت کے بعد سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھیں گے، مثلاً قل اعوذ برب الفلق، رکوع کریں گے، کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد دوسری آیت پڑھیں گے کہ من شر ما خلق، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے ومن شر غاسق اذا وقب، پھر رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے ومن شر النفاثات فی العقد، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اور آخر میں جو کھڑے ہوں گے تو آخر آیت کی تلاوت کریں گے کہ ومن شر حاسد اذا حسد، آخر آیت کی تلاوت کر کے 5ویں رکوع میں جائیں گے اور پھر سجود کو انجام دے کر تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دیں گے۔